حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے نبی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں ایک اپنا نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ پاک، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کر کے اور خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوائے ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تم کو حکم دیا تو کس وجہ سے تم نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان ابلیس نے کہا، میں اس سے اچھا ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بہشت سے اتر جا، تو اس قابل نہیں کہ یہاں غرور کرے، تو جلیل ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے پھر کہا، مجھے تو آپ نے ملعون کیا ہے، میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، اور ان کے آگے سے، پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر آپ کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے جلیل مردود، جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے ان سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھر دوں گا۔ ناظرین، اس وقت سے شیطان ہم سب کا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھتے ہیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکلا، اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم اور ان کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے۔ وہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہیں نکالو گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور حضرت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا، اور شیطان کے نے بہکاوے مانا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے بہکاوے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ، دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا، اور بہت برسوں تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی علیہ السلام میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دو جگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اور ان کی بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آبادی ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بتاتے رہے کہ تم کبھی بھی شیطان کے بہکاؤ میں نہیں آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو برے کام کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا اور ایک دوسرے کے کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ ناظرین اکرامی، قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابل و حابل کا قصہ موجود ہے، اور ہم تم کو سناتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے بہت اولاد ہوئی۔ انہی میں سے دو بچے قابل و حابل تھے۔ قابل بڑا لڑکا تھا لیکن یہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا۔ حابل چھوٹا بھائی تھا جو اپنے ماں باپ کا کہنا مانتا تھا۔ اقلیمہ ایک لڑکی تھی جس سے قابل شادی کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابل سے کرنا چاہتے تھے جو نیک اور شریف تھا، اس لیے قابل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھاؤ، جس کی قربانی قبول ہوگی اس سے اقلیمہ کی شادی کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے پسند ہوتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابل کی قربانی کو لے گئی، یعنی حابل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس کے بھائی قابل کو بہت غصہ آیا، اس نے حابل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آخر ایک دن قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابل نے اپنے بھائی حابل کا کیا۔ قتل کرنے کے بعد قابل کو فکر کی حابل کی لاش کا کیا کرے، کس طرح چھپائے۔ اس نے دیکھا کہ ایک کوا اپنی چونچ میں زمین کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفن کر رہا ہے۔ تب قابل نے بھی اپنے بھائی حابل کو زمین کھود کر دفن کر دیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ ناظرین اکرامی، قابل و حابل دونوں بھائیوں کے جھگڑوں سے ہم کو سبق لینا چاہیے۔ ہمارا حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو وہ بہتر یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اپنے بھائی پر کسی طرح کا ظلم نہ کرے۔ جس طرح قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قیامت تک لوگ اس پر نالت کرتے رہیں گے اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا، اور حابل کو قیامت تک لوگ اچھا کہتے رہیں گے اور حابل جنت کا وارث ہوا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ دوستو، اس طرح کے ویڈیوز بنانے کے لیے بڑی محنت کرتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب، بیل آئیکن گھنٹی کو پریس کر دیجیے گا۔